اچانک ثنا کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا پورا جسم ٹھنڈے پسینے سے شرابور ہو چکا ہے اور دل اس زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس نے گھبرا کر اپنے سوئے ہوئے شوہر احمد کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، احمد، احمد اٹھو خدا کے لیے۔ جس پر احمد نے نیند میں ہی بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا، کیا ہوا ثنا؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے کیا؟ نہیں احمد، یہ خواب نہیں ہے۔ یہ مسلسل 3 دن سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ نہ تو مجھے رات کو نیند آتی ہے، نہ ہی دن میں بھوک لگتی ہے، بلکہ جیسے ہی میں گھر میں قدم رکھتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اور کل سے تو ہمارے کچن میں سے ایسی ناقابل برداشت بدبو آ رہی ہے جیسے وہاں کچھ سڑ گیا ہو۔ یہ سن کر احمد اٹھ کر بیٹھ گیا اور تھکی ہوئی آواز میں بولا، ارے وہم ہے تمہارا ثنا، تم سارا دن گھر کے کام میں تھک جاتی ہو، اسی لیے ایسی الٹی سیدھی باتیں سوچتی ہو۔ چھوڑو اب، سو جاؤ آرام سے۔ مگر ثنا اپنے دل میں اچھی طرح جانتی تھی یہ کوئی وہم یا تھکن کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ کچھ بہت غلط ہو رہا تھا، اور اس سارے معاملے کی شروعات پچھلے ہفتے سے ہوئی تھی، جب پہل پہل چھوٹی چھوٹی چیزیں بدلنا شروع ہوئی۔ پہلے احمد کا مزاج بدل گیا، وہ ہر چھوٹی بات پر بلا وجہ غصہ کرنے لگا۔ پھر ساس امی کا رویہ بھی اچانک بہت سرد اور روکھا ہو گیا، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ صحن میں لگے سارے ہرے پودے صرف ایک ہی رات میں مرجھا کر سوکھ گئے۔ پھر کل جب ثنا دوپہر کو آرام سے لیٹی تھی تو اپنے تکیے کے نیچے سے ایک چھوٹی سی کاغذ کی پڑیا ملی، جسے تجسس سے کھولنے پر اس کے اندر سے کوئی انسانی بال، کٹے ہوئے ناخن اور کسی نامعلوم زبان کے عجیب و غریب نشان نکلے، جنہیں دیکھ کر ثنا خوف سے کانپ گئی۔ ثنا نے ڈر کے مارے وہ پڑیا فوراً وہیں پھینک دی، فرش پر پھینک دی تھی، لیکن اس کی دہشت ابھی تک اس کے دل و دماغ میں چھائی ہوئی تھی۔ وہ اگلی صبح ناشتے کے بعد اس نے ہمت جمع کر کے اپنی ساس امی کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ امی جان، مجھے لگتا ہے ہمارے گھر پر کسی کی بری نظر پڑ گئی ہے، یا پھر کوئی خالہ علم کروا رہا ہے، کیوں نہ کہ حالات نارمل نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ثنا کی آواز پر آئی۔ ساس امی نے یہ سن کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا قرآن پاک احترام سے بند کیا اور ایک گہری سانس لے کر بہت دھیمے لہجے میں بولی، بیٹا ثنا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کیوں نہ کہ میں خود بھی پچھلے 4 دن سے یہ سب محسوس کر رہی ہوں۔ ہر روز فجر کے وقت مجھے اپنے کمرے میں کوئی سایہ تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا رکے اور پھر بولے، اور تمہیں پتہ ہے، تمہاری پڑوسن شاہدہ کے بارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ ہمارے مین دروازے کے عین سامنے کھڑی ہو کر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کے دھاگے بھی تھے۔ کیا ہوا تھا شاہدہ آنٹی کو؟ یہ سنتے ہی ثنا کا دل زور سے دھڑکا اور اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ بیٹا، تم بھول گئی، پچھلے مہینے تم نے اور احمد نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا نا کہ تمہارا بیٹا اس کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا، کیوں نہ کہ وہ رشتہ تم لوگوں کو پسند نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی ثنا کو وہ منظر بالکل واضح طور پر یاد آ گیا جب شاہدہ آنٹی نے ان کے انکار پر غصے اور دکھ سے جاتے ہوئے کہا، ثنا بیٹی، تم نے آج میری معصوم بیٹی کا دل توڑ دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اوپر والا سب دیکھ رہا ہے اور وہ انصاف ضرور کرے گا۔ اس رات عشاء کی نماز کے بعد جب گھر میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی تو ساس امی نے آگے بڑھ کر محبت سے ثنا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑے حوصلے سے بولی، میری بچی، اب بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، کیوں نہ کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، جو ہر جادو، ہر نظر بد اور ہر شیطانی وسوسے سے بڑا ہے۔ یہ کہہ کر ساس امی نے ثنا کا ٹھنڈے پسینے سے بھیگا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کا والیوم فل کر دیا، جس کی پرنور آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ اور جیسے ہی قاری صاحب نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھا، کچن میں رکھے ہوئے اسٹیل کے برتن خود بخود بجنے لگے، ڈرائنگ روم کی لائٹ ایک بار چپک کر دوبارہ جل گئی۔ احمد، جو ابھی تک اس سب کو ثنا کا وہم اور ذہنی دباؤ سمجھ رہا تھا، وہ یہ منظر دیکھ کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر ساس امی نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی جواب دیا، بیٹا، یہ وہی ہو رہا ہے جس کا مجھے ڈر تھا۔ جب حق کی آواز بلند ہوئی تو باطل تڑپتا ہے، اور ابھی تو ہم نے صرف شروعات کی ہے۔
پورے گھر میں کسی نے آنکھ نہیں چپکائی تھی، کیوں نہ کہ جیسے جیسے سورۃ بقرہ کی تلاوت بڑھتی گئی ویسے ویسے گھر کے مختلف حصوں میں عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ کبھی ایسے لگتا جیسے چھت پر کوئی بھاری قدموں سے چل رہا ہو، کبھی باتھ روم کے نل خود بخود کھل جاتے اور کبھی صحن میں سوکھے پتوں کے چرچرانے کی آواز آتی، حالانکہ باہر ہوا بالکل بند تھی۔ فجر کی اذان ہوتے ہی جیسے کسی نے سوئچ آف کر دیا ہو، گھر میں اچانک مکمل خاموشی چھا گئی اور ہر چیز نارمل لگنے لگی۔ لیکن ثنا کی حالت مزید بگڑ چکی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹ سفید ہو گئے تھے اور ان دونوں بازوؤں پر کالے اور نیلے رنگ کے گول گول نشان ابھر آئے تھے جو انگلیوں کے نشان لگتے تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے پکڑ کر رکھا ہو۔ شیشے کی میز پر ساس امی نے احمد کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، دیکھو بیٹا، اب میری بات غور سے سنو، ڈاکٹر اپنا کام کر چکے اور رپورٹ کلیئر آ چکی ہے، لیکن میری بہو کی جان خطرے میں ہے، اسی لیے اب ہمیں اللہ کے کلام سے مدد لینی ہی پڑے گی۔ یہ سن کر احمد نے بھی ہار مان لی اور بولا، امی آپ جو بہتر سمجھتی ہیں کریں، میں ابھی امام مسجد صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے نکل گیا، کیوں نہ کہ اب اسے بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں بلکہ جادو اور حسد کا معاملہ ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد محلے کی مسجد کے امام قاری عبداللہ صاحب گھر تشریف لے آئے، جو بہت متقی اور رقیہ شرعیہ کے ماہر مانے جاتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت لگا دی اور ثنا کو دیکھا جو بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ امام صاحب نے سب کا حوصلہ بڑھایا اور فرمایا، گھبرائیں نہیں، اللہ کے حکم سے شفا ہوگی، بس آپ لوگ میرے ساتھ سورۃ فلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھتے جائیں۔ امام صاحب نے آب زمزم پر دم کر کے ثنا کے اوپر چھڑکاؤ شروع کیا اور بلند آواز سے رقیہ پڑھنا شروع کر دیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات پڑھے، ثنا کا جسم بری طرح کڑنے لگا اور اس کے منہ سے وہی بھاری مردانہ آواز نکلی، رک جاؤ مولوی، یہ ہمارا معاملہ ہے، اس لڑکی نے ہماری مالکن شاہدہ کا دل دکھایا ہے، اسی لیے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے، تمہاری مالکن شاہدہ خود ایک کمزور عورت ہے جو حسد میں اندھی ہو کر کالا جادو کروانے چلی گئی، لیکن یاد رکھو، جادو پلٹ کر جادو کرنے والے پر ہی آتا ہے، اللہ کے کلام کے سامنے تمہاری کوئی طاقت نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ثنا کے سر پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الصفات کی ابتدائی آیات پڑھی، جس کی تاثیر سے پورے کمرے میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ ثنا نے ایک خوفناک چیخ ماری، اس کے منہ سے کالے رنگ کا دھواں سا نکلا جو کھڑکی سے باہر کی طرف بھاگ گیا اور اس کے ساتھ ہی ثنا کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ امام صاحب نے فوراً وہ کالا دھاگا جو ساس امی کو ملا تھا اسے لے کر بسم اللہ پڑھ کر جلایا اور فرمایا، الحمدللہ، جادو ٹوٹ گیا ہے، اب یہ بہن 3 دن تک صرف سورۃ بقرہ سنیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی سے پڑھیں۔ اس رات خبر ملی کہ پڑوسن شاہدہ آنٹی کو اچانک فالج کا اٹیک ہوا ہے اور ان کی زبان بند ہو گئی ہے۔ سارا محلہ کہہ رہا تھا کہ مکافات عمل ہے، دوسروں کے لیے گڑھا کھودو تو خود گرتے ہو، لیکن ساس امی نے ثنا سے کہا، بیٹا ہم بد دعا نہیں دیں گے، ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، کیوں نہ کہ ہمارا دین ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے۔ 1 ہفتے بعد ثنا بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی اور احمد بھی اب 5 وقت کا نمازی بن چکا تھا۔ ساس امی نے پورے گھر میں روزانہ سورۃ بقرہ لگانے کا معمول بنا لیا اور ثنا نے یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا جس پر وہ دوسری بہنوں کو بتاتی کہ جادو، نظر اور حسد کا اصل علاج ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور مسنون دعائیں ہیں۔ ایک دن شاہدہ آنٹی کی بیٹی معافی مانگنے آئی اور وہ روتے ہوئے بولی، آنٹی مجھے معاف کر دے، میری امی نے غلطی کی۔ اور یہ سن کر ثنا کے بے جان جسم میں ایک بار پھر ہلکی سی جنبش ہوئی اور امام قاری عبداللہ صاحب نے فوراً اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا، دیکھا باطل کمزور پڑ رہا ہے، اب آپ سب میرے ساتھ اونچی آواز سے سورۃ فلق پڑھیں۔ اور جیسے ہی پورے گھر میں قل اعوذ برب الفلق کی صدا گونجی تو کھڑکیوں کے شیشے زور زور سے بجنے لگے اور اچانک ثنا کے منہ سے ایک کالے رنگ کا دھواں نکلا جو چیختا ہوا کھڑکی سے باہر کی طرف بھاگ گیا اور اس کے ساتھ ہی گھر میں ایک عجیب سی بدبو پھیل کر فوراً ختم ہو گئی۔ ثنا نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ سے آنکھیں کھول دی، اس کی آنکھیں اب بالکل صاف تھیں اور چہرے پر سکون تھا۔ ساس امی خوشی سے رونے لگی اور احمد نے بھاگ کر ثنا کو گلے لگا لیا۔ امام صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے اور اب یہ بہن
40 دن تک فجر کے بعد سورۃ بقرہ کی تلاوت سنا کرے اور کوئی بھی تعویذ یا دھاگا گھر میں نہ رکھے۔ اس لمحے باہر گلی سے رونے کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ پڑوسن شاہدہ آنٹی کو اچانک فالج کا حملہ ہوا ہے اور اس کی زبان بند ہو گئی ہے۔ سارے محلے میں بات پھیل گئی کہ جس نے دوسروں کے لیے گڑھا کھودا وہ خود اس میں گر گئی، لیکن ساس امی نے سب کو منع کیا اور کہا کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، کیوں نہ کہ ہمارا اسلام انتقام نہیں سکھاتا۔ 1 مہینے بعد ثنا مکمل صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنی آپ بیتی سنائی اور لاکھوں بہنوں کو یہ پیغام دیا کہ جادو برحق ہے، لیکن اس کا علاج بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ڈرنے کی بجائے اللہ سے جڑ جائیں۔ 5 وقت کی نماز، صبح شام کے اذکار، سورۃ بقرہ اور مسنون دم ہی اصل شفا ہے۔ اور ہاں، ڈاکٹر سے علاج بھی ضرور کروائیں، کیوں نہ کہ دوا اور دعا دونوں سنت ہیں۔ شاہدہ آنٹی نے بھی بستر پر لیٹے لیٹے توبہ کر لی تھی اور اپنی بیٹی کے ہاتھ معافی کا پیغام بھیجا تھا، جیسے ثنا اور ساس امی نے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ اور آج ان کے گھر میں ہر جمعہ کو درس قرآن ہوتا ہے اور احمد کا کاروبار بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، کیوں نہ کہ اب اس گھر کی بنیاد تقویٰ اور قرآن پاک پر رکھی جا چکی تھی۔ سبق یہ ملا کہ حسد، جادو اور نفرت سے گھر نہیں بستے بلکہ برباد ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔